نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین علی نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم۔ قرآن مجید فرقان حمید پہلا پارہ سورہ بقرہ آیا مقدسہ نمبر 15 اور آیا مقدسہ نمبر 26 35 قلنا فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما بلکہ 36 آیا مقدسہ نمبر 36 دو آیات مقدسات پہلے پارہ میں سے تلاوت کی ہے اور دونوں میں لفظ شیطان اور اس کی جمع شیاطین، پہلی میں شیاطین اور دوسری میں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ اس کا ذکر کرنا ہے۔ آج ہم نے احمدیسہ اپنی ڈکشنری، اپنی لغت، اپنی یبل بھورتا ہے کہ شیطان کوئی گالی نہیں، اور شاعر کو علیحدہ کر دیتا ہے، تان علیحدہ کر دیتا ہے۔ تان کا معنی رکاوٹ اور شے کا معنی شے، کسی شے کے سامنے رکاوٹ ڈالنے والا وہ شیطان ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو تشریح کر رہے ہیں تو غلط تشریح ہے، یہ تشریح غلط ہے۔ اب تان چونکہ اس نے ایک گانا سنا ہے نا، سجنا نے بوئے کہ چک تان لئی، وہ تیز ہے، تیز ہے، تیز ہے، جس کا معنی جگہ، جس طرح پاکستان ستان سے جگہ، پاک جگہ، وہ تان ہے۔ اب تان کا معنی فلاں آدمی اپنا سوٹا تان کے سامنے کھڑا ہو گیا، یعنی اس کو پیدا کر دیا، اس سے اس نے شیطان بنا دیا، جبکہ لفظ شیطان شین طا اور حمزہ شات ان کہہ لو یا شات ان کو کہہ لو، یہ اس کا مادہ ہے۔
اس کا معنی جلنا، جس کا ترجمہ لغات عربی نے اور اردو والوں نے جو بیان کیا ہے وہ ہے جلنا۔ آگے سے روکنے والے کو بھی شیطان، نیکی کام سے روکنے والے کو شیطان کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ میری نیکی کرنے سے، آپ کی نیکی کرنے سے جلتا ہے، جلنے والا، شیطان جلنے والا۔ اور آدم علیہ السلام سے شیطان کیوں جلا، اسے جلن کیوں محسوس ہوئی؟ جس طرح آمدی سر کو بھی کبھی کوئی جلن محسوس ہوتی ہے، تو کوئی نہ کوئی قرآن کے لفظ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ خاتمہ توئے سے بنا دیا، تو ایسے ہو گیا نا، جس کا معنی چیکو ہو گیا، جس کا معنی وہ جال ہو گیا، چھن چھن کے نکلتی چیز محمد کے فلٹر سے نکلتی۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، وہ چیکو کو فلٹر بنا دیا، فلٹر کو چیکو بنا دیا۔ چبل ایسے دو چار اور ہو جاتے نا، جتنے بھی ان کے پیچھے لگتے سب سے بڑے چبل وہ ہوتے، چبل بھی چگل بھی، چگل زمانے دی، چبل زمانے دی۔ چبل اس کو کہتے ہیں جس کے الفاظ گندے ہوں، جس کے الفاظ صحیح نہ نکلتے ہوں، جس کو الفاظ کا پتہ نہ ہو، اپنی طرف سے ترجمہ معنی سب بیان کر دے، وہ ہوتا ہے چبل۔ اور چگل وہ ہوتا ہے جو زمانے کی جھگڑا ہوا بندہ ہو، ہر بندہ اسے چگل کے چھوڑ دے، ہر بندہ چگل کے چھوڑ دے، وہ آمدی سے۔ اور ایسے چگل بھی، آمد عیسیٰ جیسے چگل بھی نبی بن بیٹھی، چگل بھی جن کو یہ نہیں پتا کہ لفظ شیطان ہے کیا چیز۔ یہ ایک القاموس ڈکشنری ہے، قاموس الحدیب۔ انہوں نے بھی شیطان کا ترجمہ لکھا ہے، شریر، بدماش، گنڈا، الو کا پٹھا، حرام زادہ، شیطان، بدماش اور حق سے منحرف ہونے والا، حق سے بھاگنے والا، حق کو نہ ماننے والا۔ آؤ مقابلے میں، آؤ مقابلے میں، مقابلہ کیا کریں؟ اس کو شمل کو تو پتہ نہیں شیطان کا معنی کیا ہے۔ شے کا علیحدہ کر دیتا، تار کا علیحدہ کر دیتا، جبکہ لفظ ہے شیطان اکٹھا ہے، اور اس کو علیحدہ کرے تو شین تو علیحدہ ہوگی، شاتعن، اس سے شیطان نکلتا ہے، شیاطین اسی کی جمع ہے۔ شیطان بن جانا، شیطان کے سے کام کرنا، شیطنت کرنا، شرارت کرنا۔ آشتانو کو دور کرنا، دور ہو جانا۔ یہ الفاظ شیطان کے ڈکشنری نے بیان کیے۔ حرب الشیطون، انسان کی جنگ، الشیطان گمراہ کن، شریر اور خبیث روح، بد روح، یہ شیطان کا ترجمہ ہے۔ شیطان کا مطلب یہی شے ہے، آگے رکاوٹ ہے، تو رکاوٹ یہ مانا تو بالکل ترجمہ ہی نہیں ملتا، مفہوم ہی نہیں۔ ہر مفسد و سرکش انسان ہو یا جن، خطرناک سانپ کسی شے کی مدت کے موقع پر بطور تشبیہ کہتے ہیں، کأنہ وجہ شیطان،
بیان کرتے قرآن پاک میں فرمایا تلوا کأنہس رؤوس الشیاطین. راکبۃ شیطان وہ غصے سے پاگل ہو گیا، انجام تک کی خبر نہ رہی. نزع منہ شیطان وہ برباد ہو گیا. شیطان الدلال پیاس شیطان الشامر زمانہ جاہلیت کے عقیدے کے مطابق وہ جن جو شاعر کے دل میں شعر کا التقاء پیدا کرتے تھے. شیاطین رس جوش غصہ، شیاطین عرب کے نافرمانوں سرکش لوگ. شاتین یعنی شمو. شت الشات بکری کی خال اتار کر گوشت کے ٹکڑے کرنا. شت الشات علیحدہ کرنا. یہاں جتنا بھی شیطان کا لفظ بولا گیا ہے اس کا معنی شریر، پاگل یہ کہتا گالی نہیں. میں اس لیے آج ڈکشنری نکال کے آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیا ہے کہ شیطان اس آدمی کو کہتے ہیں جو کسی کی بات نہ مانے اور شیطان کی طرح ایک وخرائی مذہب بنا ڈالے. جس طرح غلام قادیانی، پھر اس کے ماننے والے مرزائی وہ دھڑا دھڑ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے لعین مردود نے بھی کہا تھا نا کہ میرے بعد 300 سے بھی زیادہ 370 کے حساب سے نبی آئیں گے کاڑے کے بعد، گومے کے بعد. یہ پیشی ان کو یہاں ہیں غلام قادیانی کی. ایک روایت میں 3000 کے قریب آئیں گے. اب اس پیش گوئی میں یہ تو جلدی آ رہے ہیں. ابھی 100 سال ہی ہوا ہے اسے شیطان کو مرے ہوئے کو. اب ان کے مذہب میں کتنے ہی شیطان اٹھ رہے ہیں. غلام قادر آ گیا، نسیم آ گیا، یہ احمد عیسیٰ آ گیا. یہ سارے اسی کے ماننے والے، مرزائیوں کے ماننے والے پھٹے ہوئے ہیں. جو ان سے پھٹ جاتے ہیں وہ شیطان کو گالی نہیں سمجھتے. شیطان، سرکش شیطان، نافرمان شیطان، یہ سارے شریر، بدترین شریر، یہ شیطان کے ترجمے ہیں. اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے یہ شیطان رکھا ہے. تو کس لیے رکھا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کو کیا ماننا، آدم علیہ السلام کو کیا ماننا، وہیں پر مردود ہو گیا. اللہ نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. ہم نے کہا، رب فرمانا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا، بس سب نے سجدہ کیا. الا ابلیس، یہاں لفظ ابلیس اللہ نے بیان فرمایا. الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. آگے جا کے یوں فرمایا، یہاں ابلیس کا، وہاں اگلی 2 آیات مقدسہ چھوڑ کے 3 چوتھی آیت ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ
وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. یہاں شیطان استعمال فرمایا، وہاں ابلیس استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے. الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ابلیس بھی یہاں فرمایا ہے اور شیطان بھی لفظ استعمال فرمایا ہے. اب ابلیس سے گر کر ابلیسیت کے مقام سے گر کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کیا ٹھہرا؟ شیطان، نافرمانی کرنے والا. اب چونکہ یہ ابلیس لفظ مختص ہو گیا، ابلیس کے ساتھ اس کے نام کے ساتھ کوئی اور مسلمان یا ہندو وغیرہ یا کافر وغیرہ اپنا نام ابلیس نہیں رکھتا، نہ کوئی عیسائی رکھتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی رکھ بھی لے. کافی دن ہو گئے اخبار میں پڑھا تھا ابلیس کی پجارن 140 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی اور ابھی ٹھیک سے تھی عورت کی. اس سے پوچھا گیا ابھی تو ایسے کیسے رہی ہے اور اتنی اچھی اپنا تیری باڈی ہے یا تیرا جسم ہے یا تیرا اتنے اچھے مطلب تمہارا ٹھیک ٹھاک ابھی آزاد ٹھیک ہے تیرے، تو کیسے یہ تندرستی پائی؟ وہ کہتی ہے میں نے ابلیس کی عبادت کی، میں ابلیس کی پجارن ہوں، شیطان کی پجارن ہوں. احمد عیسیٰ بھی شیطان کا پجاری ہے، اس لیے شیطان کو لفظ شیطان کو گالی نہیں سکتا. شیطان کا لغوی معنی بدترین شریر آدمی. ابھی ابلیس کا تو بن جاتا نا تو شاید تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ ابلیس کا معنی اللہ کا بندھا ہوا، لیکن اللہ کی نافرمانی سے تو نکل گیا، اللہ کی نافرمانی کر دی، فرما برداری سے دور ہو گیا. اللہ نے شیطان کہہ دیا تو بڑا شیطان ہے، تو نے میرے کہنے کو نہیں مانا، میری بات نہیں مانی. آج ہم کچھ چھوٹے بچے کھیل رہے ہوں تو وہ شرارت کر دیتے، کہتے ہیں بڑا شیطان ہے، بڑا شیطان ہے. اور بڑا کوئی آدمی ہو وہ کام کر دے اس کو کہتے ہیں بہت بڑا شیطان ہے، بہت شیطان ہے تو. اگر وہ کہے کوئی اس کا چچا تایا وغیرہ کہہ دے وہ برداشت کر لیتا ہے، آگے ہنس کر دکھا دیا، جو کام ہونا تھا ہو گیا. دوسرا اسے کوئی شیطان کہہ دے وہ ہٹ کے مکہ مار کے بتری باہر نکال دیتا ہے، تو مجھے شیطان کہتا ہے. دوست احباب میں شیطان لفظ چلتا ہے عام ہے، لیکن شیطان کا لغوی معنی ہے کہ بدترین شریر آدمی کو شیطان کہتے ہیں. شیطنت کرنے والا، شرارت کرنے والا عام لفظ ہے شیطنت. اسی طرح شیطن یا لفظ ہے شتن سے، جس کا معنی جلنا، آگ بھڑکنا، جلنا، جلانا. اور یہ آگ سے تو پیدا ہوا ہے جلنے والا. یہ کیوں جلا، اس کو کیوں جلا، اپنا کیا سمجھو کہ اندر جلن پیدا ہوئی. کیوں پیدا ہوئی؟ کہ یہ خود چاہتا تھا کہ زمین کا خلیفہ میں بن دوں. آدم علیہ السلام کو کیوں بنا دیا؟ اسے یہ جلن ہوئی تو اللہ نے اس کی جلن کی وجہ سے اس کا نام بھی شیطان رکھ دیا.
جلنے والا، اس کے اندر باہر سب آگ لگ گئی کہ زمین کا خلیفہ تو میں نے بننا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ اب یہ جلن احمد عیسیٰ کے اندر پیدا ہو گئی۔ اپنی جلن مٹانے کے لیے جو کام کرتا تھا، چغڑ زمانے دی، وہ جو اس کے اندر جلن پیدا ہوئی مرزائی غلام قادیانی سے جلن پیدا ہوئی کہ اس کو لوگ نبی مانتے ہیں، مجھے کیوں نہیں مانتے؟ یہ منہ اور مسور کی داڑھ۔ اس نے کچھ سٹیپ لیتے لیتے اب پھر نماز کے بھی خلاف ہو گیا۔ پریئر آف گاڈ، نماز لفظ ایک ایسا لفظ ہے، صلاۃ آپ عربی میں تلاش کریں کہ صلاۃ کے کتنے معنی ہیں، کتنے ترجمے ہیں۔ صلاۃ کا معنی کمان کی طرح جھکنا، اصل کمان ہے۔ صلاۃ کا معنی کمان، وہ کمان جس سے تیر چلایا جاتا ہے، اٹھا، اصل اس کا معنی صلاۃ کا بن گیا عاجزی سے جھکنا۔ بندہ جب کمان کی طرح ہوتا ہے تو رکوع میں ہوتا ہے۔ صلاۃ کا معنی رکوع کے ساتھ بہترین ہے۔ عربی میں صلاۃ کا معنی کمان، عربی میں صلاۃ کا معنی درود۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے بندو، اللہ کے بندو، میرے بندو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر صلاۃ پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام پر صلاۃ پڑھتے ہیں، تم بھی صلاۃ پڑھو اور سلام بھی پڑھو جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ایک جگہ اور بندوں پر رحمت ہوتی ہے، سورۃ احزاب میں 22واں پارہ، سورۃ احزاب 22واں پارہ، کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک بھی اپنے بندوں پر صلاۃ پڑھتا ہے۔ یا مراد کیا ہے؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رؤوفا رحیما، وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہی رب ہے، وہی ذات ایسی ذات ہے، یصلی علیکم، صلاۃ بھیجتی ہے تم پر، صلاۃ پڑھتی ہے تم پر۔ اب اس صلاۃ کا معنی رحمت ہو گیا، رحمت بھیجتی ہے تم پر، اللہ کی رحمت ہم پر آتی ہے۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی رحمت بھیجتی ہیں تم پر۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اس لیے تاکہ نکالے تم کو ظلمات سے، اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ تو ہم پر بھی درود پاک پڑھتا ہے، ہم پر بھی رحمت بھیجتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے تذکرے ہیں، یہ مسلمانوں کو بینیفٹ ہے کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تم پر درود پاک بھیجتا ہوں۔
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے مسلمانوں کے لیے رحم فرمانے والا، بہت بڑا رحیم۔ مسلمانوں پر، مومنین پر اللہ رحیم ہے۔ اب اللہ صلوات پڑھتا ہے ہم پر، ہم پڑھتے اللہ کی صلوات، یہ عبادت میں آ گیا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ تو ایک ہمارا غور شاہی موٹا، جب آدمی کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر کے مارتا ہے نا، ایسے کرتے مارتا ہے، وہ کہتے ہیں بندہ جو ہے نا وہ اللہ بن سکتا ہے، الہ نہیں بن سکتا۔ اتنا وہ پڑھا لکھا گدھے کا بچہ، پڑھا لکھا گدھے کا بچہ، اس کو یہ نہیں پتا کہ الہ تو کئی ہیں، جھوٹے الہ تو دنیا میں ہیں ہی بڑے۔ اس لیے مسلمانوں کو تو پہلے الہ کا فرمایا گیا ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ احمد عیسیٰ نہ غور شاہی، یونس غور شاہی، نہ اس کو عقل ہے نہ فہم ہے، اپنی طرف سے وہ بھی احمد عیسیٰ کی طرح ڈسلے لگاتے ہیں، ڈسلے۔ اللہ تعالیٰ کا نام جو لفظ اللہ ہے نا، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، الہ عبادت کے لائق ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی اللہ نہیں مان سکتا۔ اس نے اپنا غور شاہی کو ریاض غور شاہی کو اللہ کہنے کے لیے پتہ نہیں کتنا اللہ کے ترجمے کیے، الہ کے ترجمے کیے، اور اس کے ماننے والے اس کو کہتا ہے، اس کو حرام زادہ کہتا ہے، پتہ کیا کہتا ہے کہ مولویوں کی بات نہ سننا، مولویوں کی بات نہ سننا، تاکہ پتہ نہ چل جائے کہ اللہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کائنات میں ایک ہی اللہ ہے اور تمام کا خالق اور مالک اللہ ہے، اللہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جھوٹے الہ تو پھر ہزاروں ہیں، آلہہ کو لفظ جمع ہے، کئی جگہ قرآن پاک میں یہ استعمال ہوا ہے، جمع الہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جو شیطان کا ترجمہ فرمایا ہے قرآن پاک میں، وہ شریر، شرارت کرنے والا اور انتہائی خبیث ترین شخصیت کا مالک، اس کو شیطان کہا گیا۔ اگر رب تعالیٰ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس اس شرارتی نے اور خبیث نے دونوں کو یعنی اما ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھلا دیا، بہکا لیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اس چیز سے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور جب انہوں نے وہ کام کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا، اب اترو یہاں سے، میری طرف سے جو ہدایت آئی اس پر عمل کرنا۔ اب ہدایت آتی گئی اور وہ نبی علیہ السلام پر آ کر کمپلیٹ ہو گئی، ہدایت کے قوانین کمپلیٹ ہو گئے۔ اب قوانین مکمل ہونے کے بعد کوئی اپنا قانون لائے، وہ شیطان ہوگا۔ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، یا وہ ایک عورت ہے سجا عورت ہے، یا اور کوئی جتنے بھی جھوٹے اب ہوئے، قادیانی ہے، کانا قادیانی، غلام قادیانی، وہ ہے، احمد عیسیٰ ہے، یہ موجودہ دور کے، عبد القادر ہے، اور نسیم ہے، سیدھا مر گیا جب گیا، زاہد خان ہے، اور ایک شکیل ہے انڈیا کا جس کا منہ ہی
بس وہ کتے کی طرح وہ عجیب عجیب راگڑیاں بھی کرتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ کئی دفعہ اس کو پھینٹی بھی لگی ہے کہ تم ایسا نہ کیا کر، وہ پھینٹی کرتا تو کہتا میں نہیں کروں گا، لیکن اندر اندر اور شرارت کرتا ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں، رحمت عیسیٰ کو کہنے والے کافی تھے کہ تو یہ کام غلط کر رہا ہے، لیکن پیسے نے جو لالچ دیا تھا کسی نے، اس نے اپنے لالچ کو پورا کرنے کے لیے اس کو پیسہ بھی دیا ہوگا، ادھر سے لالچ پورا کر لیا، ادھر لالچ ہمیں دیتا ہے کوئی مقابلے میں نے تو کہا مقابلہ جہل کا مقابلہ کون کرے، جو جہل ہے ہی جہل، جس کو شیطان کے لفظ کا پتہ نہیں، اور جس کو وما یخدعون لفظ ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، اوپر لکھا ہوا لفظ یخدعون، یہ پڑھتا ہے وما یخدعون۔ ایسے جہل اجڑ دنیا میں آ کر انہوں نے نبوت کی دعوت کرنے کی شہرت اپنا لینی تھی، شہرت میں لعنت لے لیتے ہیں۔ شیطان گالی نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں احمد عیسیٰ بہت بڑا شیطان ہے، گالی نہیں نا، وہ سب سے بڑا شیطان کا بھی باپ، شیطانوں کا